پاکستان کو IMF سے آئندہ 3 سے 4 روز میں $1 ارب کی قسط ملنے کا امکان۔ پاکستان نے IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے گا، سرکاری اداروں میں اصلاحات کرے گا، 9 ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دے گا اور قرض دینے والے اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کی IMF کو یقین دہانی، تجارت پر پابندیاں بھی ختم کرنے کا فیصلہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ 12 جولائی کے اجلاس میں لیٹر آف انٹینٹ پر غور کرے گا۔ شرائط کے جائزے اور بورڈ کی منظوری کے بعد $3 ارب کی سٹینڈ بائی معاہدے کی پہلی قسط $1.1 ارب جاری کی جائے گی۔ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، ہمارے لیے کوئی فخریہ لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگلے کم از کم 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ IMF سے معاہدہ ہونا فخر کا نہیں، فکر کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا تمام ادارے 15 سے 20 سال تک اپنے حدود میں کام کریں تو کامیابی پاکستان کے قدم چومے گی۔ بولے 9 ماہ میں پاکستان کو $3 ارب ملیں گے، پہلی قسط جولائی میں ملے گی جو $1.1 ارب کی ہوگی۔ کئی ماہ قبل سے چین نے $5 ارب قرض رول اوور کر کے ہماری مدد کی، ہم نے حالیہ کمرشل لون وقت سے قبل ادا کیے۔ اگر 3 ماہ میں ہمیں چین سے یہ $5 ارب نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ سعودی عرب نے $2 ارب کی ہمیں یقین دہانی کرائی، جس میں ہمارے سپہ سالار کا بہت بڑا کردار ہے۔ IMF معاہدے کا اثر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں ریکارڈ 2400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 43,750 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ڈالر کی قیمت میں $5 کی کمی، سونے کی قیمت $8,000 تک نیچے آ گئی۔ سرمایہ کاروں کا معاہدے پر اظہار اطمینان، کہا کاروبار میں تیزی عارضی نہیں، حکومت اعتماد برقرار رکھنے کے لیے دیگر سیکٹرز پر توجہ دے۔ جون میں مہنگائی کی شرح میں کمی، گزشتہ برس کے مئی میں مہنگائی 38%، رواں سال 29.4 رہی۔ ماہانہ مہنگائی میں 0.26% کی کمی، ادارہ شماریات کی تصدیق۔ وزیر خزانہ نے مہنگائی میں مزید کمی کا عندیہ دے دیا، کہا ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استحکام کا فائدہ عوام کو پہنچایا جائے گا۔ IMF سے معاہدے سے پاکستانی معیشت میں عارضی استحکام آئے گا۔ طویل مدتی استحکام کے لیے پاکستان کو پالیسیاں بنانی ہوں گی۔ سخت معاشی اصلاحات، آمدنی میں اضافہ، بلند شرح سود اور مہنگائی میں کمی کے ساتھ صنعتوں اور ایکسپورٹرز کو رعایتیں دینا موجودہ حالات میں کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اچھی خبر کے ساتھ پریشانیاں بھی بڑھا دیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چینی ناظم الامور کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت، کہا پاکستان کامیابی سے اسٹاف لیول معاہدے پر پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ نے چین کی جانب سے مالی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال۔ امداد نہیں سرمایہ کاری، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز بن گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا دورہ جاپان، جاپانی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، سرمایہ، تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان افرادی قوت سے مالا مال ہے، نجی شعبہ 2 طرفہ تعلقات میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ حرمت قرآن پر جان قربان، قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ناقابل برداشت۔ OIC کے ساتھ پاکستان ہم آواز، وزیر اعظم شہباز شریف کا سویڈن سے ملعون شخص کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ، کہا حرمت قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا اور عرب لیگ کا سویڈن سے سفارتی سطح پر احتجاج، اسلاموفوبیا کے واقعات کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ حرمت قرآن پاک کے خلاف ناپاک جسارت پر پاکستانی قوم سراپا احتجاج، شہر شہر گاؤں گاؤں احتجاج۔ سویڈن سے سفارتی تعلقات کے خاتمے، یورپی یونین سے معافی کا مطالبہ، اسلام مخالف اقدامات کے فوری خاتمے کا مطالبہ۔ وطن کے بیٹے دھرتی پر قربان، بلوچستان کے علاقے تربت میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے شہید میجر ثاقب حسین باجوہ سانگھڑ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔
نماز جنازہ میں فوجی افسران اور شہریوں کی شرکت. شہید کے والد اور بھائی کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کے لیے سینکڑوں بھائی اور بیٹے قربان کر سکتے ہیں. نوجوانوں کے لیے سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان آرمی جوائن کریں, وہاں اپنی خدمات انجام دیں, اپنی وطن کے لیے, اپنی اس مٹی کے لیے, کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہدائے وطن کو پوری قوم کا سلام. جواں سال لیفٹیننٹ نور اللہ کے والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر. کہا بیٹے نے ملک کی خاطر جان قربان کر دی. نوجوانوں کے لیے پیغام ہے پاک فوج جوائن کریں اور اپنے وطن کے لیے خدمات سر انجام دیں. 9 مئی کا واقعہ انتہائی افسوسناک. شرپسند عمر فاروق کے والد کا ندامت اور شرمساری کا اظہار. کہا چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹے لندن میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے بیٹوں کو ورغلا کر بغاوت پر لگا دیا. پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. شہداء کی یادگار ہر جگہ ہونی چاہیے. قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا خط میں وزیراعظم شہباز شریف سے مطالبہ. لکھا ہوائی اڈوں, سرکاری عمارات, اسکولوں اور اہم شاہراہوں, ریلوے اسٹیشنز پر قوم کے لیے جان قربان کرنے والوں کی تصاویر آویزاں کی جائیں. برسلز میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے. اوورسیز پاکستانیوں کا وطن عزیز اور افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. شرکا نے فوج مخالف بیانیہ مسترد کر دیا. ملک کے لیے پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں پر خراج عقیدت. کہا دشمن کی عوام اور پاک فوج میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5856 میگا واٹ. بڑے شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. شدید گرمی, حبس میں شہری پسینے سے شرابور, شہری بے حال. کراچی, پشاور, کوئٹہ میں احتجاج. بجلی دو کے نعرے. وفاق کا کہ الیکٹرک اور دیگر پاور پلانٹس کے لیے نیپرا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ. گریڈ 22 یا اس کے مساوی ریٹائرڈ افسر, حاضر سروس اور ریٹائرڈ سول سرونٹ کو چیئرمین تعینات کیا جا سکے گا. اہلیت کے لیے 20 سال کا تجربہ لازمی قرار. چیئرمین کے لیے 60 سال کی عمر کی حد بھی ختم کرنے کی تجویز. آرڈیننس کا مسودہ قائم مقام صدر مملکت کو ارسال. کراچی میں کمشنر دودھ کی قیمتوں کے کنٹرول میں ناکام. دودھ کی قیمتیں 230 روپے ہو گئیں. دودھ فروشوں اور ڈیری فارمرز کا قیمتوں میں کمی سے صاف انکار. پنجاب حکومت کا ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ. لائسنس منسوخ اور اشتہاری قرار دینے سمیت سخت تادیبی کارروائی ہوگی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کا مشن. تحریک انصاف کا توڑ کرنے کے لیے نون لیگ یوتھ ونگ کی ارسر نو تشکیل کا فیصلہ. چیف آرگنائزر مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا. نوجوانوں پر توجہ دینے اور انہیں اسمبلی میں لانے کی حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت. نواز شریف کا کل دبئی سے جدہ روانگی کا امکان. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئندہ نگراں سیٹ اپ پر مشورے. نگراں وزیر اعظم کے لیے نجم سیٹھی, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے گوہر اعجاز, نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے سابق بیوروکریٹ ممتاز شاہ, نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ناموں پر غور. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا نام بلوچ اتحادی دیں گے. جی ٹی وی نیوز ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا. جہانگیر ترین لندن سے لوٹتے ہی سیاست میں متحرک. استحکام پاکستان پارٹی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مضبوط بنانے کا مشن. پرویز خٹک سے ایک اور رابطہ. سیاسی حکمت عملی واضح کرنے پر خیبر پختونخوا اور مرکز میں بڑی ذمہ داری دینے کا امکان. عبدالعلیم خان کو پنجاب, علی زیدی اور عمران اسماعیل کو سندھ میں پارٹی کو فعال کرنے کا ٹاسک سونپ دیا. پاکستانی کوہ پیما ڈاکٹر آصف بھٹی نانگا پربت میں پھنس گئے. لاپتہ کوہ پیما ڈاکٹر آصف بھٹی اسلام آباد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. کوہ پیما اور ان کی ٹیم نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی. نانگا پربت سر کرنے کی کوشش میں ہسپانوی کوہ پیما ہلاک. نگلیریا کراچی کے بعد لاہور بھی پہنچ گیا. سروسز اسپتال میں نگلیریا کے مریض کی تصدیق. 30 سالہ مصطفیٰ شفیق میں وائرس کی تصدیق کے بعد شہر میں الرٹ جاری. محکمہ صحت کی شہریوں سے ناک میں پانی نہ ڈالنے کی اپیل. بھارتی فوج میں ڈسپلن کا فقدان. روز کرپشن, جنسی جرائم اور بدسلوکی کی کہانیاں سامنے آنے لگیں. 2022 میں بھارتی فوج میں 537 کورٹ مارشل اور 6000 سے زائد ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کے واقعات رونما ہوئے. ملک بھر میں بادل برسنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. مانسون کا سیزن
8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। कराची में 7 और 8 जुलाई को जमकर बादल बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। पारखान, लसवेला, DI खान, मुल्तान, सक्खर, जैकाबाद और हैदराबाद में बारिशों का अलर्ट जारी।